ان کے تخت الٹے جا رہے ہیں، ان کے تاج اچھالے جا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ تھمے گا نہیں، یہ بہت آگے تک بڑھے گا اور بہت آگے تک جائے گا۔ کیوں؟ کہ مغربی فرنگی چنگیزیت سے آج دنیا کا ہر انسان ویران اور پریشان ہے، اور وہ اس استعمار سے نجات چاہتا ہے۔ اور یہ ذمہ داری کن کی بنتی ہے؟ جو حضرت علامہ اقبال کی تعلیمات کا مرکز اور محور رہتے ہیں، جن کے متعلق میں اکثر جاتے جاتے پیغام چھوڑتا ہوں کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ کہ جوانی میں توبہ کرنا، جوانی میں اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے سپرد کرنا، اور جوانی میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا، شیوائے پیغمبری، یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ پیغمبروں کا شیوا ہے۔ وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ اگر بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو تو بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی ظلم چھوڑ دیتا ہے، تو سدھر جائے تو کوئی بڑی بات نہیں۔ چاہے جوان ہو چاہے بوڑھا ہو، اس کی زندگی کا دار و مدار صرف دو سانسوں پہ ہے۔ ایک سانس جو اوپر ہے، ایک سانس جو نیچے ہے۔ جب اس کا حکم آئے گا، اوپر کی سانس اوپر رہ جائے گی، نیچے کی سانس نیچے رہ جائے گی، اور زندگی کی یہ عمارت یہ دھڑام سے گر جائے گی۔ اور کل جب قیامت کے دن ہمیں اللہ کی عدالت میں جانا ہے، ہمیں اللہ کے حضور جانا ہے، وہاں پہ خدا کی عدالت کے ساتھ رسول کریم محمد عربی امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب مقام محمود پہ فائز ہوں گے، وہاں جا کے کیا کہو گے؟ جب حضور یہ فرمائیں گے کہ آؤ میرے امتی، آؤ میرے امتی، کیا لایا ہے؟ تجھے خبر ہے تیرے عہد میں میری ملت کس حال میں تھی، میری امت کس حال میں تھی؟ کون سی امت؟ حضور فرمائیں گے کہ وہ امت کہ جب میں پیدا ہوا تو سب سے پہلے مجھے میری امت کا غم و فکر تھا۔ میں بچپن میں تھا، مجھے میری امت کا غم و فکر ہے۔ میں لڑکپن میں ہوں، مجھے میری امت کا غم و فکر ہے۔ میری بعثت ہوتی ہے، اعلان نبوت ہوتا ہے، مجھے سب سے پہلے میری امت کا غم و فکر ہے۔ میں مکے میں رہا 13 سال، مجھے میری امت کا غم و فکر رہا۔ میں معراج پہ گیا، سدرۃ المنتہا پہ جبریل رک جاتا ہے، میں کعبہ کو حسین اودہ پہ جا کے میں اللہ کے انوار و تجلیات کو بلا حجاب سامنے دیکھ رہا ہوں، اور اللہ فرماتا ہے کیا چاہیے؟ مجھے اس وقت بھی میری امت یاد تھی۔ اور ہر غزوے میں میں نے اپنی امت کی بقا کو سامنے رکھا۔ میں نے اپنے دندان شہید کرائے، کیوں؟ اس امت کے لیے۔ میرا لہو نکلا، کیوں؟ اس امت کے لیے۔ میں نے پتھر کھائے، کیوں؟ اس امت کے لیے۔ اور میں جب اس دنیا سے ظاہری پردہ پانے لگا تو مجھے کس کا غم و فکر تھا؟ مجھے تیرا غم و فکر تھا، مجھے اپنی امت کا غم و فکر تھا۔ اور تو اس عہد میں تھا جس عہد میں میری اس امت کے اوپر عذاب تھا، میری اس امت کے اوپر زوال تھا، اور تجھے اللہ نے جوانی دی تھی، شعور دیا تھا، تیری دھڑکنیں جوان تھی، تیرے عزائم جوان تھے۔ بتا آج میرے لیے کیا لایا ہے؟ بتا تو نے میری امت کے لیے کیا کیا ہے؟ میرے نوجوان ساتھیوں، مجھے بتاؤ اس کی کیا تیاری کی ہے ہم نے؟ ہم کیا کہیں گے وہاں جا کے؟ یا رسول اللہ ہم کیا لائے ہیں؟ یا رسول اللہ ہم کیا لائے ہیں؟ کیا پیش کرو گے؟ کیا نظر گزارو گے کہ یا رسول اللہ مجھے تو فکر نہیں تھا اتنا آپ کی امت کا، وہ بس اس زمانے میں اصل میں میرے کچھ غم روزگار بھی تھا، کچھ دیگر ایسی میری مجبوریاں تھیں، میں سود کمانے میں مصروف تھا، سود کا بڑا اس وقت نظام تھا، بڑا اچھا کاروبار ہوتا تھا، تو بڑا منافع تھا، تو مجھے تو اس کا غم و فکر نہیں تھا۔ یہ کہیں گے حضور کی بارگاہ میں؟ کیا کہیں گے؟ یا رسول اللہ مجھے غم و فکر نہیں تھا اس امت کا،
میں تو اپنی شخصیت بنانے میں، اپنا نام بنانے میں، اپنی شہرت کمانے میں، اپنی نام و ناموس کے لیے میں لگا تھا. آپ کے نام و ناموس کا تو مجھے خیال نہیں تھا. یہ عرض کریں گے حضور کی بارگاہ میں؟ کیا عرض کریں گے؟ یا رسول اللہ میں کیا لایا ہوں آپ کے لیے؟ یا رسول اللہ آپ کو غم و فکر ہونا چاہیے تھا، آپ کی امت ہے ہم، یہ میری تو ذمہ داری نہیں تھی امت کا غم و فکر. میں تو خود اس کا ایک مظلوم فرد تھا، اور میں تو اپنے زمانے میں کچھ تھوڑا سا اپنی سیاست میں مشغول اور مصروف تھا. کچھ میرے اقتدار کی جنگ تھی، کچھ رفقا کی مجبوریاں تھیں. یہ عرض کریں گے ہم حضور کی بارگاہ میں؟ یا رسول اللہ میں تو اپنی نوکری میں اور اپنے پیشے میں اتنا مست اور لگن تھا، مجھے تو پرواہ ہی نہیں تھی اس امت کی. میرا پیٹ بھر رہا تھا، آپ کی امت مر رہی تھی، تو یہ آپ کی ذمہ داری تھی. یہ کہیں گے حضور کی بارگاہ میں؟ کوئی جواب تو ہمیں تلاش کرنا چاہیے. کس کی بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں؟ اور پھر ہم دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ حضور کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ حضور کی زیارت نصیب فرما. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو حضور رسالت مآب کی زیارت سے شرف یابی عطا فرمائے. لیکن خدا کرے کہ جب ہمیں حضور کی زیارت نصیب ہو، حضور سب سے پہلا سوال یہی کریں کہ میری ملت کے لیے، میری امت کے لیے تیرا کیا کردار ہے؟ میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ہمیں یہ پوری سنجیدگی سے، پورے تدبر سے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم جس سمت کو جا رہے ہیں کیا وہ سمت ٹھیک ہے؟ ہم جس تہذیب کو اپنا رہے ہیں کیا وہ تہذیب ٹھیک ہے؟ کیا اس میں اتنی صداقت ہے؟ کیا وہ تہذیب میرے مصطفیٰ کی عطا کی ہوئی تہذیب کے سامنے تو نہیں کھڑی؟ یہ تمام وہ باتیں، یہ تمام وہ گزارشات اور یہ تمام وہ مناظر ہیں جو آج میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، مجھے بھی شعور ہے، آپ کو بھی شعور ہے. لیکن بات اس کے بنے گی جو اس آواز کو بلند کرے گا، جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا. اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین یہی پیغام لے کے آپ کے پاس آئی ہیں. اسی لیے آپ کو زحمت دی ہے تاکہ یہ پیغام آپ تک پہنچایا جائے کہ آج ہمیں اپنے ان تفرقوں سے نکلنے کی ضرورت ہے. آج ہمیں اللہ کی اس نشانی کے ادب کی ضرورت ہے، اللہ کے اس دین کی سربلندی کی اور اس تہذیب کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے کہ جس کا محافظ، جس کا امین، جس کا پاسدار ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، اور جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے